الهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون صدق الله العظیم. محترم نواز مولوی صاحب جو نو مقرر شدہ امیر ہیں زون نویلیاں کے اور مفتی عبدالقدیر صاحب سابق امیر ہیں اور میرے انتہائی قابل احترام اراکین جماعت، کارکنان جماعت، بڑے بھائیوں چھوٹے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ٹائم پہ تشریف لائے اور بڑے شارٹ نوٹس پہ یہ 1-2 دن پہلے ہی ہم نے ڈسکین کیا تھا کہ آج جمعے والے دن بعد از نماز جمعہ ہم جو علف کی تقریب ہے وہ مرتب کریں گے. تو پرسوں میں یہاں پر آیا تھا، مفتی صاحب تھے اور ساتھیوں کے ساتھ نشست تھی نواز مولوی صاحب کے ساتھ. تو اسی میں پھر میں نے ان سے درخواست کی کہ سارے ارکان کو دعوت دینے کے وہ آ جائیں، کچھ کارکنان بھی آنا چاہیں تو بے شک آ جائیں. میں ذرا 2-4-5 باتیں کروں گا لیکن پلیز بڑا غور سے سنیے گا. سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو جن ساتھیوں نے ایک بڑی ذمہ داری کا لوگ اٹھایا، اللہ تعالیٰ کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے، ان کو استقامت عطا فرمائے. اور ان کے لیے یہ عرض ہے کہ دیکھیں لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کا کوئی عہد نہیں. ایک تو یہ آپ نے عہد، اور عہد بھی 3 قسم نے اٹھائے ہوئے ہیں. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب ہیں، باقی بھی آپ دین کا مطالعہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو عہد ہم نے اللہ سے باندھا ہے جب جیسیت مسلمان کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ اللہ کی اس طرف ہم داخل ہو گئے. ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے اور اللہ ہی کی حکومت ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. ہم نے اس کی شریعت پہ پابندی کر دی. تو سب سے پہلا عہد تو یہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں نے، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے، ہمیں اس کلمے کا صحیح مفہوم کا نہیں پتا، اس لیے پھر ہم دوبارہ چیزوں کا عہد دیتے ہیں. ورنہ ایک مسلمان جس کو صحیح مفہوم کا پتہ چل جائے تو اللہ گواہ پھر اس عہد کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر تو جب مسلمانوں نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے سب کو چھوڑا اور پھر اپنی جان قربان کر دی اللہ کے راستے میں. کہ ہجرت کرنی پڑی تو ہجرت کر گئے، مال دینا پڑا تو مال دے دیا، جان دینی پڑی تو جان. یہ 3 کام صحابہ کرام نے کیے یا نہیں کیے؟ بالکل. تو انہوں نے یہ کلمہ ہی پڑھا تھا، کوئی اور عہد تو نہیں کیا تھا. کلمہ پڑھا، اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جو ان کے ساتھ نہیں آئے. کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کا ہجرت کرو تو حبشہ میں بھی چلے گئے، مدینہ میں بھی آ گئے، اپنے گھر بار چھوڑ کے. کسی کے بہن رہ گئے، کسی کے والدین رہ گئے اور کوئی چھوڑ چھاڑ کے سارے اس پہ مدینہ چلے گئے. کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی کہا کہ جہاد میں نکلو تو بغیر جس کے آنکھوں میں مسواک تھا وہ اسی مسواک کی حالت میں چلا گیا، جو جس حالت میں تھا اسی حالت میں چلا گیا. اور ایک ثابت کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ اسی دن اس کی رات کی شادی ہوئی تھی، ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا، میدان جہاد میں چلے جائے. اور میدان جہاد میں جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے ارد خوبصورت پانی تھا اور اس پانی سے خوشبو آ رہی تھی. پتہ چلا اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہ رات کو غسل اس نے نہیں کیا تھا اور اس حالت میں جہاد میں شریک ہو گیا، فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے. کلمہ پڑھا، پیسے دے دیا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ گئے. کلمہ پڑھا، حضرت اپنے فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے. کلمہ پڑھا، جان کی نذرانہ پیش آئی تو سب نے اپنی جان دے دی. تو یعنی کہ یہ اسلام کے راستے میں قربانیاں ہیں نا، یہ کوئی آسان تو اسی لیے کہا گیا تھا کہ یہ شہادت کیا ہے، اس وقت پہ قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے مسلمان ہونا، بدقسمتی نے ہم نے کہا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ماں باپ مسلمان تھے، نسل مسلمان تھی، میرے بیٹے بھی مسلمان ہوں گے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، آج اور زکوٰۃ ادا کی، یہ جو دین کے جو چند فرائض ہیں، اور اس کے بعد ہماری جنت ہے، دنیا جو مرضی کرے، بیغم ہوتے ہیں ساری چیزوں کے. ان کو جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے تھے ان کو کیا ضرورت تھی اپنے راستے میں اتنی بڑی قربانیاں دینے کی؟ سارے ایک دین کے لیے، اس دین کے غلبے کے لیے. اس لیے میرے غور سے سنو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک تو عہد آپ نے اللہ کے ساتھ وہ باندھا، دوسرا رکنیت کا آپ نے الف اٹھایا کہ میں بحیثیت جماعت فی سبیل اللہ جماعت اسلامی میں داخل ہو رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. اور تیسرا عہد پھر اوپر سے جن ساتھیوں نے ذمہ داریوں کو اٹھایا وہ تیسرا الف ہو گیا. تو خدا نہ خاصا ایک عہد ہم پورے نہ سکے اور باقی ذمہ داریوں کو نہ نبھا سکے تو کیسے اللہ کے سامنے اپنے دین کو مکمل کہیں گے؟ اور یہ عہد ضروری ہے، یہ پہلے سے اللہ سے ہم نے باندھا ہوا ہے، یہ تجدید ہم کرتے ہیں. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. اور ساتھی مجھے پتہ ہے اسد بھائی پریشان ہے، بشیر بھائی پریشان ہے، باقی ساتھی پریشان ہے، کوئی بھی سمجھدار آدمی الف دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور پھر یہ بھی حدیث آپ نے پڑھی ہے نا کہ جو چاہے اپنے لیے منصب اللہ اس کو دیتا بھی نہیں ہے اور اللہ اس میں برکت نہیں ڈالتا. اس لیے اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. لیکن انکار کرنا بھی گناہ ہے. جب کوئی ذمہ داری اپنی طرف سے کہ اللہ کے لیے ہم ذمہ داری رہیں، میں اپنا ذاتی تو کسی کو نہیں کہہ رہا کہ میں جا کے نوکری کرے، یا نواز صاحب کہتا ہے کہ میری نوکری کریں، یا عبدالقدیر صاحب کہے گا، یا سراج الحق صاحب کہتے ہیں میری نوکری کرو. اللہ کے دین کے لیے جب وہ آپ کو کال کریں تو پھر انکار کرنا بھی گناہ ہے. جس طرح خواہش رکھنا گناہ ہے
اس طرح کی کوئی ذمہ داری لینے سے انکار کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ اللہ آپ سے استطاعت کے بارے میں پوچھے گا. جو مطلب آپ اپنے خود کے ایمان میں سوچیں میں کتنا کام کر سکتا ہوں، اور اس کام سے بڑھ کر کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے انکار کرنا بھی گناہ ہے. تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ جس کو اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ٹھہرائے گا، اور اجتماعی معاملات میں سب سے پہلے آپ کا گھر ہے، آپ گھر کے سربراہ ہیں تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر آپ اپنے محلے کے سربراہ ہیں، پھر آپ جماعت کی مقامی جماعت کے سربراہ ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مفہوم ہے کہ جن کو اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ٹھہرائے گا اس نے اپنے استطاعت سے بڑھ کر کام نہ کیا، کل الٹے منہ سے جنت میں ڈالا جائے گا. تو اللہ کی پناہ، اس لیے استطاعت اپنی خود آپ کو پتہ ہوتا ہے. مطلب میں بشیر بھائی کو بوجھ ڈالوں تو یہ میری غلط بات ہے، لیکن بشیر بھائی کو خود اپنا پتہ ہے کہ میں بیمار بھی ہوں، لیکن میں کتنا کام کر سکتا ہوں. میں ہفتہ اجتماع کر سکتا ہوں، ہفتہ اجتماع میں جا سکتا ہوں، 4 لوگوں کی دعوت دے سکتا ہوں، اجتماع کنڈکٹ کر سکتا ہوں، کھڑے ہو کے نہیں کنڈکٹ کر سکتا تو بیٹھ کے کر سکتا ہوں. اس طرح حسن بھائی کا بھی مجھے پتا ہے، لیکن ان کو اتنا تو پتا ہے کہ میں ہفتہ وار اجتماع میں نہیں کرنا ہے، میں 2-4 لوگوں کو جماعت میں لانا ہے، لٹریچر پڑھوانا ہے، کوئی 2-4 لوگوں کو ربط میں رکھنا ہے، ان کو منصورہ بھیجنا ہے، خود نہیں جا سکتا تو بھیجنا ہے. تو یہی تو کام ہے ہمارا، 24 گھنٹے کا کون سا کام ہے؟ تو اس لیے جتنا استطاعت ہوگی اتنے کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا، اور وہ نہیں کریں گے چاہے رکن ہو یا نہ ہو تو اللہ آپ سے پوچھے گا. میری جو دوسری بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت کے ساتھیوں کے درمیان میں بھی آپ بات جو ایک کمی آ گئی ہے وہ اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اللہ کے راستے میں آپ سے بیت المال کے لیے پیسے مانگتے ہیں تو سارے کے ہاتھ کھنچ جاتے ہیں.